جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن سب سے پہلے بڑے بڑے جو گنہگار ہوں گے ان کو جب وہ اپنی بارگاہ میں بلائے گا اور ان کو ان کے حمایتیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جہنم رسید کرے گا، اور اس کے بعد جو نیک اور صالح لوگ ہوں گے، بڑے بڑے لوگ، اللہ پاک ان کو بلائے گا اور ان کو ان کے پیروکاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں جب داخل فرمائے گا، اور اس کے بعد باقی مخلوقات کا اللہ تعالیٰ حساب فرمائیں گے۔ کل جو حدیث مبارکہ ہم نے شروع کی تھی اس کا موضوع یہ ہے کہ روز معاشر ہر بندہ اپنے ہی امیر، اپنے لیڈر اور اپنے رہنما کے ساتھ ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ فرعون کو بلایا جائے گا، ابو جہل کو بلایا جائے گا، امراء القیس کو بلایا جائے گا، ایسے بڑے بڑے یا وہ جتنے بھی گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور ان کے گناہوں کے مطابق دنیا میں جو لوگ عمل کرتے تھے ان کو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جہنم رسید کرے گا۔ اور جب آخر میں شیطان کو، لعین بدبخت کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جب شیطان کھڑا ہوگا تو شیطان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا کہ اے عدل کرنے والے بادشاہ، میرے لشکر کو، میرے مؤذنوں کو، میرے قاریوں کو، میرے دوستوں کو، میرے وزیروں کو، میرے فقہاء علماء کو، میرے خزانچیوں کو اور تاجروں کو اور تبالوں کو یا اللہ میرے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گے اے لعنتی، میری بارگاہ سے دھتکارے گئے، تیرا لشکر کون سا لشکر ہے جس لشکر کا تو تقاضا کرتا ہے؟ وہ شیطان کہے گا کہ یا اللہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رہ کر دوسرے کے مال کی ہرس کی اور لالچ کیا وہ میرے لشکری ہیں، لہذا وہ میرے حوالے فرما دے۔ اور میرے مؤذن کون ہیں؟ وہ کہے گا اللہ حنون، وہ لوگ جو ان کے ہاتھ دیکھتے اور دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو تعبیر جاننے کے لیے، وہ میرے یعنی کہ مؤذن ہیں۔ اور قاری میرے کون ہیں؟ جو گانے والے ہیں، جو برا بولنے والے ہیں۔ میرے دوست وہ ہیں جو یعنی کہ جسم کو گودنے والے اور گدوانے والے ہیں۔ اور فقیہ میرے علماء میرے وہ ہیں جو مصائب میں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، اور جو لوگ پاکیزہ اور حلال کھاتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بڑے دیکھو نیک حاجی لوگ آئے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ شیطان کہتا ہے کہ وہ میرے فقہاء ہیں۔ خزانچی میرے وہ لوگ ہیں جو دسترخوان پر ایسی چیزیں لا کر رکھتے ہیں جو نشہ دینے والی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ شراب ہے اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں۔ جو لوگ ایسے یعنی کام کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں وہ میری خزانچی ہیں۔ تاجر میرے وہ لوگ ہیں جو ڈھول باجے بیچتے بھی ہیں اور ڈھول باجے جو ہے بجاتے بھی ہیں، وہ میرے تاجر ہیں۔ حواشی میرے وہ لوگ ہیں جو اس نیت سے انگور کی فصل اگاتے ہیں کہ اس سے ہم نے شراب کو بنانا ہے، تو وہ لوگ میرے حواشی ہیں۔ پس جب شیطان ان سب لوگوں کا تقاضا کرے گا، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ جہنم سے ایک بہت بڑا سانپ نکلے گا جس کی گردن کی لمبائی 70 سال تک ہوگی۔ پس وہ سانپ ان سب کو گھیر گھار کر جہنم کی آگ تک لے آئے گا اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یدعى الخلق الى الحساب، پھر اس کے بعد مخلوقات کو حساب کے لیے بلایا جائے گا۔ یعنی یہ بڑے بڑے جتنے سرغنے ہوں گے، بڑے بڑے جتنے گناہ گار ہوں گے، ان کو پہلے بلا حساب ہی ان کو جہنم پھینکا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بے شمار مخلوقات کو اللہ تعالیٰ سے دور کیا اور گناہوں پر انہوں نے لوگوں کو لگا دیا تھا، لہٰذا ان سے حساب کی ضرورت نہیں، ان کو بلا حساب ہی جہنم میں بھیجا جائے۔ جب ان کو جہنم بھیج دیا جائے گا تو اس کے بعد باقی مخلوقات کو حساب کے لیے بلایا جائے گا۔ فیقول اللہ تعالیٰ یا جبرائیل اول من یدخل جنتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرمائیں گے جبرائیل میری بات سن لو، میری جنت میں سب سے پہلے جو قدم رکھے گا اس کا نام محمد ہوگا۔ میری جنت سب سے پہلے جس کے لیے کھولی جائے گی اور جو جنت کا افتتاح کرے گا وہ میرا پیارا محبوب محمد ہوگا۔ اب یہاں سے نیک لوگوں کی باتیں شروع ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جبرائیل میری جنت میں سب سے پہلے میرے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد ہوگی، اور جب آپ آئیں گے تو حال کیا ہوگا؟ فرمایا فیوضع علی راسہ تاج من نور۔ فرعون کی آپ نے بات سنی کہ فرعون اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آئے گا خنزیر کے اوپر بیٹھا ہوگا اور اس کے سر کے اوپر جہنم کی آگ کی ٹوپی ہوگی اور تارکول لک کا اس کو لباس پہنایا جائے گا، جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے تشریف لائیں گے
فیوضع علی راسہ تاج من النور، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر نور کا تاج رکھا جائے گا۔ ویلبس حریرا اخضرا، اور آپ کو سبز حریر کا لباس پہنایا جائے گا۔ ویحمل بین یدی 70,000 علم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے 70,000 جھنڈے اٹھائے جائیں گے، عزت کے، کرامت کے، شان کے، معجزات کے، بے شمار اللہ تعالیٰ کی جو شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، ان تمام شانوں کے مطابق اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے محبوب کے آگے آگے 70,000 عزت و کرامت کے جھنڈے اٹھاؤ۔ فیحمل لواء الحمد، پس ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوائے حمد کو پکڑیں گے، اٹھائیں گے، وہ جھنڈا جس کے جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پناہ مانگے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر نیک بندہ اس جھنڈے کے نیچے آئے گا۔ بس جو بھی اللہ کے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے حمد کے نیچے آ جائے گا، اللہ پاک اس کو معاف فرما دے گا۔ ثم ینادی این الذین یختارون الفقر ویبرون الفقراء، جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے 70,000 جھنڈے اٹھا لیے جائیں گے اور ہمارے آقا لوائے حمد کو اٹھائیں گے، تو اس وقت اللہ رب العالمین فرمائیں گے وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے دنیا میں فقر کو، غربت کو اختیار کیا، یا وہ لوگ جنہوں نے فقیروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ محبت اور پیار کیا، غریبوں کو جنہوں نے پروان چڑھایا اور ان کی مدد کی، وہ لوگ کدھر ہیں؟ وقانوا علی طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پس وہ لوگ جو دنیا میں فقراء رہے، غریب رہے، یا جن لوگوں نے غریبوں کی مدد کی، وہ لوگ ہیں جو میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھے۔ جب وہ لوگ آئیں گے واتبعوا سنتا، اور ان لوگوں نے میرے محبوب کی سنت کی پیروی کی ہے، فیقال، اللہ پاک فرمائے گا انطلقوا مع نبیکم الی الجنت، اے وہ لوگوں جو دنیا میں ظاہری مال و دولت سے تو محروم رہے، یا جن کو میں نے مال و دولت دیا اور انہوں نے غریبوں اور فقیروں کے ساتھ محبت کی اور ان کو پیار کیا اور ان کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ دیا، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے محبوب کے راستے کو اپنایا اور میرے محبوب کی سنت پر عمل کیا ہے، لہذا تم سب میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ثم یؤتی بآدم علیہ السلام، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا، وہ ہمارے جد ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہوں گے۔ ثم یؤتی بآدم علیہ السلام وعلی راسہ تاج من النور، آپ کے سر اقدس پر بھی نور کا تاج ہوگا۔ بین یدیہ 8,000 علم، اور آپ کے آگے آگے 8,000 عزت و کرامت کے جھنڈے اٹھائے جائیں گے۔ ہمارے آقا کے آگے 70,000 جھنڈے ہوں گے، اور ہمارے جد آدم علیہ السلام کے آگے 8,000 عزت و کرامت کے جھنڈے اٹھائے جائیں گے۔ فیقال این الذین حجوا واعتمروا فآدم علیہ السلام امامہم الی الجنہ، اللہ پاک کی طرف سے ندا دی جائے گی کدھر ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے گھر خانہ کعبہ کا حج کیا اور جنہوں نے عمرے کیے، وہ سارے حاضر ہو جائیں۔ تو قیامت تک جتنے مسلمان اللہ کے گھر کا حج کریں گے اور عمرہ کریں گے، اللہ پاک فرمائے گا تم سب کے لیڈر اور امام آج کے دن آدم علیہ السلام ہے، تم اپنے آدم باپ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ثم یؤتی بابراہیم علیہ السلام، پھر آپ کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْهِ 20,000 علم، اور آپ کے سامنے 20,000 عزت و کرامت کے جھنڈے ہوں گے۔ ثم يقال این الذین یحبون الاضیاف ویبرون الغرباء فابراہیم علیہ السلام امامہم الی الجنہ، اللہ فرمائے گا وہ لوگ کدھر ہیں جو مہمانوں کے ساتھ پیار کرتے تھے اور غرباء کے ساتھ محبت کرتے تھے، وہ لوگ کدھر ہیں؟ جب وہ لوگ آئیں گے جو دنیا میں مہمان کی عزت کرتے تھے اور غریب کا پیار اپنے دل میں رکھتے تھے، جب ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے فابراہیم علیہ السلام امامہم الی الجنہ، اے میرے پیارے بندو تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ آج کے دن ابراہیم علیہ السلام تمہارے جب وہ لیڈر ہیں اور وہ تم کو لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ثم یؤتی بیوسف علیہ السلام، آپ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا۔ کذالک بین یدیہ 10,000 علم، اور آپ کے آگے 10,000 عزت و کرامت کے جھنڈے ہوں گے۔ ثم یقال، پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ این الذین ترکوا اہواء انفسہم حین تضروا،
وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات نفس پر کنٹرول کیا جب کہ وہ اپنی خواہشات پوری کرنے پر قادر تھے، یعنی ان کے پاس پوری طاقت تھی اور پورا وقت اور ٹائم تھا کہ وہ اپنی خواہشات نفس کو ناجائز طریقے سے پورا کریں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے اپنے بند کمرے میں بلا کر کہا تھا کہ مجھ سے میری خواہش پوری کرو، تو آپ نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہ میں تمہاری خواہش یعنی کہ جو خواہش بد ہے میں وہ پوری نہیں کر سکتا. تو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے، جب کہ آپ اس بات پر قادر تھے کہ آپ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس برائی کو ترک کر دیا. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کریں گے اور ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کریں گے، پس یوسف علیہ السلام آج ان کے امام ہیں اور یوسف علیہ السلام ان سب کو لے کر اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. ثم یعطی بیعقوب علیہ السلام کذالک، اس طرح یعقوب علیہ السلام کو بلایا جائے گا. ثم یقال این الذین یحسنون الی جیرانہم فیعقوب علیہ السلام امامہم الی الجنہ، پس وہ لوگ کدھر ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، ان کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے تھے. پس جو لوگ دنیا میں اپنے پڑوسی کے ساتھ پیار کرتے ہوں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے امام ہوں گے، اور یعقوب علیہ السلام کی معیت و سنگت میں وہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. ثم یعطی بموسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا اور ندا دی جائے گی، این الذین قالوا الحق لوجہ اللہ تعالی، وہ لوگ کدھر ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے حق بولا کرتے تھے، اپنی زبان کو باطل سے اور جھوٹ سے آلودہ نہیں کرتے تھے، جب بھی بولتے تھے سچ ہی بولتے تھے. بس وہ لوگ کدھر ہیں؟ پس جب وہ لوگ آئیں گے تو کہا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام آج تمہارے امام ہیں اور تم کو لے کر آج وہ جنت میں داخل ہوں گے. ثم یعطی بہارون علیہ السلام، آپ کے بعد حضرت ہارون کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا این الذین عدلوا فی خلافتہم، وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے اپنی خلافت میں عدل کیا، انصاف کیا، اپنی چودراہٹ میں، اپنی پنچایت میں جنہوں نے انصاف سے کام لیا، وہ لوگ کدھر ہیں؟ جب وہ لوگ بلائے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ ہارون علیہ السلام آج تمہارے امام ہیں، تم اپنے امام کے ساتھ مل جاؤ اور یہ تم کو جنت میں داخل کر دیں گے. ثم یعطی بایوب علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی مرضوں میں اور مصیبتوں میں صبر سے کام لیا تھا. اگر بیمار ہو گئے یا کسی مصیبت کا شکار ہو گئے، کسی حادثے کا شکار ہو گئے، تو انہوں نے ان کے بے صبری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی اس کو ٹالنے والا ہے، لہذا ہم صبر کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا. کہا جائے گا کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ مصیبتوں میں اور بیماریوں میں صبر کریں گے، ان سب کے امام حضرت ایوب علیہ السلام ہوں گے اور وہ ان کو لے کر اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ثم یعطی بابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلی راسہ تاج من النور ولباس من سندس، فرمایا کہ اس کے بعد میرے پیارے صدیق کو بلایا جائے گا، اور جب سرکار کے پیارے رفیق حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائیں گے، سرکار فرماتے ہیں آپ کے سر اقدس پر بھی نور کا تاج ہوگا اور آپ کو سندس اور استبراق کا لباس پہنایا جائے گا. یہ جنت کی مصنوعات ہیں، فرمایا سندس اور استبراق کا آپ کو لباس پہنایا جائے گا. فَيُنَادَى مُنَادٍ أَيْنَ الصِّدِّيقُونَ، اور کہا جائے گا کہ دنیا میں سچ بولنے والے لوگ وہ کدھر ہیں؟ جب تمام سچوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ آج ابوبکر صدیق تمہارے امام ہیں اور تم اپنے اس امام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. ثم یقال این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، پھر کہا جائے گا کہ وہ لوگ کدھر ہیں جو دنیا میں نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے، وہ لوگ کدھر ہیں؟ پس جب وہ لوگ آئیں گے تو کہا جائے گا کہ آج کے دن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے امام ہیں اور تم اپنے امام کے ساتھ مل جاؤ اور یہ تم کو اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل کر دیں گے. پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے. جب وہ آئیں گے تو آپ کے اوپر حیا کا لباس ہوگا اور کہا جائے گا کہ وہ لوگ کدھر ہیں؟ تارک المعاصی حیاء من اللہ تعالیٰ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے گناہوں کو ترک کر دیا تھا، وہ لوگ کدھر ہیں؟ جب وہ لوگ آئیں گے تو کہا جائے گا کہ آج کے دن
عثمان غنی تمہارے امام ہیں، لہذا تم اپنے امام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ثم یعطی بعلی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلایا جائے گا۔ ثم یقال این الغازون فی سبیل اللہ تعالی فعلی رضی اللہ تعالی عنہ امامہم الی الجنہ، کہا جائے گا کہ وہ لوگ جو قیامت تک اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے رہے، جو غازی بنے رہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے جنہوں نے اپنی طاقت کو صرف کیا، وہ تمام غازی، وہ تمام مجاہد حاضر ہو جائیں۔ جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ آج تمہارا امام میرا پیارا محبوب کا پیارا ویر علی ہے، تم ان کے ساتھ مل جاؤ اور وہ تم کو اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل کریں گے۔ ثم یعطی بالحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر جب ان جنتی شہزادوں کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا ثم یقال این المظلومون والمقتولون فی طاعت اللہ تعالی، کہا جائے گا کہ وہ لوگ کدھر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ظلمن قتل کیے گئے اور ان کو ان کے اپنی جان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دینی پڑی، وہ لوگ کدھر ہیں؟ پس جب ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا کہ جو اللہ کی اطاعت میں جب وہ ظلمن مارے گئے تھے، تو کہا جائے گا کہ تم سب کے آج کے دن امام حسن اور امام حسین ہیں۔ ثم ینادی ثم یعطی بمعاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جائے گا کہ معاذ بن جبل کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ آئیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے این الفقہا، فقی لوگ، علماء لوگ جو علماء حق ہیں وہ کدھر ہیں؟ جب وہ آئیں گے تو کہا جائے گا کہ آج کے دن تمہارے امام معاذ بن جبل ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں آخر پر ندا دی جائے گی ثم یعطی ببلال رضی اللہ تعالی عنہ، کہ بلال حبشی کہاں ہیں، ان کو بلایا جائے۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے ثم یقال این المؤذنون فہو امامہم الی الجنۃ، پس وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو اذان کے ساتھ نماز کی طرف بلاتے تھے، جو مؤذن لوگ تھے، فرمایا جائے گا سارے مؤذن حاضر ہو جائیں۔ جب امت مصطفیٰ کے سارے مؤذن آ جائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے آج کے دن تمہارے امیر، تمہارے لیڈر اور تمہارے سربراہ حضرت بلال حبشی ہیں، تم اپنے امیر کے ساتھ حاضر ہو جاؤ اور یہ تم کو اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ ایک طویل حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس حدیث پاک کا لب لباب یہ ہے کہ تم دنیا میں جو بھی اخلاق اپناؤ گے، جو بھی کردار اپناؤ گے، اس کا کوئی نہ کوئی ضرور شروع کرنے والا ہوگا۔ اگر تم ظلم و بربریت کرو گے، یقینی بات ہے دنیا میں ظالم جابر فرعون گزرا ہے، لہذا تم کو کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تم دنیا میں نرم دلی رکھو گے، سچ بولو گے، تو اس کے امیر تم کو ابوبکر صدیق ملیں گے۔ اگر تم دنیا میں لوگوں کو اچھائی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، تو اس کے امیر تم کو عمر فاروق ملیں گے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حیا کرو گے، شرم کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو گے، سخاوت کرو گے، تو اس کے امیر تم کو جناب عثمان غنی ملیں گے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے تم جہاد کرو گے تو اس کے امیر تم کو جناب مولا مشکل کشا ملیں گے۔ فرمایا تم کو ہر کام میں کوئی نہ کوئی سربراہ اور امیر ملے گا، اور کل قیامت والے دن ہر نیک اور ہر بد کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہوگی جو ان کو جنت میں یہ جہنم کی طرف لے کر چلی جائے گی۔ اب تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تمہارا یہ کام ہے کہ تم اپنے آپ کو کس گروہ میں شامل کرتے ہو۔ اگر اچھائی کا راستہ اپناؤ گے تو اچھوں کی صحبت میں جاؤ گے، اگر برائی کا راستہ اپناؤ گے تو پھر بروں کے ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا۔ صحبت ساہل ترا ساہل کنند، صحبت تالے ترا تالے کنند، نیکوں کی صحبت تمہیں نیک بنائے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنائے گی۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، ہم نے تم کو تو اشرف المخلوقات بنایا اور تم کو ہم نے نیکی اور بدی میں فرق کرنے والا بنایا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اچھائی کے راستے کو اپناؤ یا برائی کے راستے کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو دنیا میں نیکی کے راستے پر چلائے، نیکی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ دیں سارے آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیکوں کی صحبت میں رکھے اور کل قیامت والے دن اللہ پاک ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں معشور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔